امریکی F-35 طیارے تو نہیں ملے تھے، البتہ روس سے S-400 ڈیفنس سسٹم خریدنے پر ترکیہ پر امریکہ نے کئی پابندیاں لگا دی۔ اور اب جب کہ امریکی صدر نے انقرہ میں بیٹھ کر طیب اردوان کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم ترکیہ کو F-35 طیارے فراہم کریں گے، تو ایسے میں روس سے حاصل کیے جانے والا S-400 ایک بار پھر مسئلہ بن گیا ہے، اور اس S-400 سے ترکیہ کو جان چھڑوانی پڑے گی اگر وہ امریکہ سے F-35 حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ڈیل باقاعدہ طور پر طیب اردوان کی ٹیبل پر آئی تو اگلا سوال کھڑا ہو گیا کہ S-400 کیا روس کو واپس کیا جائے یا پھر کسی اور ملک کو بیچ دیا جائے۔ سب سے اہم سوال، کیا روس ایسا کرنے کی اجازت بھی دے گا یا نہیں؟ کیونکہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ترکیہ جو F-35 طیارے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے متعلق بلومبرگ نے لکھا کہ ترکیہ کسی تیسرے ملک کو S-400 فروخت کرنے کے لیے روس سے باقاعدہ منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انقرہ یہ کوشش نیٹو سربراہی اجلاس سے پہلے کر رہا ہے تاکہ جلد از جلد یہ معاملہ طے ہو سکے اور F-35 کی ڈیل امریکہ سے واضح طور پر ایگزیکیوٹ ہو سکے اور باقاعدہ ترکیہ کے فلیٹ میں F-35 طیارے شامل کیے جا سکے۔ اب اس صورتحال میں اگلا اہم سوال یہ ہے کہ جس تیسرے ملک کو S-400 ڈیفنس سسٹم فراہم کرنا ہے وہ کون ہے؟ یعنی ترکیہ سے روس کا S-400 سسٹم خریدنے میں دلچسپی کون رکھتا ہے؟ سب سے بڑا کھلاڑی اس خطے کے اندر اس وقت ایران بن چکا ہے، اور حالیہ حملوں کے بعد گلف کو اب یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ ان کی پروٹیکشن کرنے یہاں نہیں آنے والا، لہذا متحدہ عرب امارات ممکنہ طور پر ترکیہ سے ایران کے حملوں سے بچنے کے لیے روسی S-400 سسٹم خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کیا روس اس کی اجازت دے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا سب سے زیادہ ضرورت کا حامل ہے۔ روس کی جانب سے ایسے میں S-400 سے متعلق ایک بیان دیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ ترکیہ کی جانب سے روسی ساختہ S-400 فضائی دفاعی نظام فروخت کرنے کا امکان ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ روس نے اس موضوع پر ترکیہ سے بات چیت کی ہے اور بات چیت جاری بھی ہے، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے باقاعدہ طور پر ترکیہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق UAE باقاعدہ طور پر روس سے بھی رابطہ کر کے اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ انہیں یہ S-400 سسٹم چاہیے۔ حالیہ حملوں کے بعد خطے کے اندر صورتحال ایک بار پھر تبدیل ہوئی ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا رابطہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ہوا ہے، جبکہ عباس اراغچی نے ترکیہ کے ہم منصب اور قطر کے ہم منصب یعنی ان کے وزرائے خارجہ سے بھی گزشتہ روز رابطہ کیا ہے۔ اس وقت صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ اب ترکیہ امریکہ سے جو ڈیل کرنا چاہتا ہے، گزشتہ پیس ڈیل کروانے کے بعد اب امریکہ نے جو لالچ دیا ہے، اس کے بعد ترکیہ کا سٹانس تبدیل ہو سکتا ہے، اور شاید ایسا بھی ہو کہ امریکہ سے F-35 کی ڈیل کو سیکیور کرنے کے لیے ترکیہ باقاعدہ ایران کی مخالفت ہی نہ کر بیٹھے۔ ایسے قوی امکان بھی موجود ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو UAE بھاگ کر ترکیہ کے ساتھ گلے مل کر S-400 سسٹم بھی حاصل نہیں کرے گا، بلکہ باقاعدہ ایک گروپ بنانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔